السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ لوگ کیسے امید خیریت سے ہوں گے؟ آج ہم لوگوں کا یہ امتحان کے بعد یہ پہلا دن ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگلا نیا سبق شروع کرنے سے پہلے اس سے پہلے جو اسباق پڑھائے گئے ہیں ان کی نظریں ثانی کر لی جائے تاکہ اس کے بعد آنے والے اسباق کو سمجھنے میں مدد ملے۔ اس لیے آپ لوگ پیج نمبر 141 نکالیے، اس کے بعد میں ہم یہاں سے اس کو ایک بار دائرانہ طور پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے پیج نمبر 141 پہ ہے دا ٹینس۔ ٹینس آپ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ٹینس اردو میں کہتے ہیں زمانہ، انگریزی میں ٹینس اردو میں اسے زمانہ کہتے ہیں، اور ٹینس کا لفظی مطلب ہوتا ہے وقت یا زمانہ۔ اس کے ذریعے ورب کا زمانہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے ورب کا زمانہ ظاہر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹینس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے زمانہ حال، دوسرا ہے زمانہ ماضی، تیسرا ہے زمانہ مستقبل۔ زمانہ حال کو انگریزی میں پریزنٹ ٹینس اور زمانہ ماضی کو پاسٹ ٹینس، زمانہ مستقبل یا مستقبل کو فیوچر ٹینس کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مندرجہ بالا ٹینس میں ہر ایک ٹینس کی مندرجہ 4 شکلیں ہوتی ہیں، یعنی انڈیفینٹ غیر متعین، اس میں ایکشن کی حالت متعین نہیں ہوتی۔ انڈیفینٹ میں ایکشن کی حالت متعین نہیں ہوتی ہے، جیسے آئی گو میں جاتا ہوں، آئی وینٹ میں گیا، آئی شیل گو میں جاؤں گا۔ اس میں ایکشن کی حالت متعین نہیں ہے۔ استمراری کنٹینوس، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام لگاتار ہو رہا ہے۔ کنٹینوس یعنی جو اوپر ٹینسز ہیں ان کی 4 شکلیں بتائی تھی، چاہے وہ پریزنٹ ٹینس ہو یا پاسٹ ٹینس ہو یا فیوچر ہو، ان سب کی 4 شکلیں ہوں گی، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک انڈیفینٹ ہے، اس میں ایکشن کی حالت متعین نہیں ہوتی ہے، جیسے آئی گو، آئی وینٹ، آئی شیل گو۔ کنٹینوس یعنی استمراری ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام لگاتار ہو رہا ہے، جیسے آئی ایم گوئنگ، آئی واز گوئنگ، آئی شیل بی گوئنگ، یعنی اس میں کام کا لگاتار ہونا پایا جا رہا ہے۔ آئی ایم گوئنگ، میں جا رہا ہوں، یعنی اب اس میں یہ نہیں بتا رہے ہیں، یعنی لگاتار جانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تیسری شکل اس کی ہے پرفیکٹ کی، یعنی پرفیکٹ کے معنی ہی ہوتے ہیں مکمل کے، اس میں کسی کام کے ختم ہونے کا اظہار ہوتا ہے، جیسے آئی ہیو گون، میں جا چکا ہوں، آئی ہیڈ گون، میں جا چکا تھا، آئی شیل ہیو گون، میں جا چکا ہوں گا۔ پرفیکٹ کنٹینوس ٹینس، استمراری مکمل، اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ کام پہلے سے جاری ہے لیکن ابھی بھی اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، جیسے آئی ہیو بین گوئنگ، آئی ہیڈ بین گوئنگ، آئی شیل ہیو بین گوئنگ۔ جملے کی قسمیں، کائنڈس آف سینٹینس۔ اب انہوں نے یعنی ٹینس کی قسمیں بتائی ہیں، پھر ان قسموں کی قسمیں بتائی ہیں، اور اس کے بعد میں اب یہ کائنڈس آف سینٹینس کے بارے میں بات کر لے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک ایک کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے، وہ بات 1-2 دن میں سامنے آ جائے گی، اس کے بعد ہم پھر نیا سبق پڑھیں گے۔ دیکھیے جملے کی قسمیں، کائنڈس آف سینٹینس۔
انگریزی میں مندرجہ بالا قسموں کے جملے کچھ 6 طرح سے بنتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 مثبت جملہ ہے، یعنی افرمیٹو سینٹینس۔ مثبت یعنی جس میں نہیں نہ پایا جائے، اور منفی جملہ جسے نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں، جس میں نفی پایا جائے۔ فعل معاون سے شروع ہونے والا مثبت سوالیہ جملہ۔ نمبر 3 کیا ہے؟ فعل معاون سے شروع ہونے والا مثبت سوالیہ جملہ جسے انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ اور چوتھا ہے سوالیہ لفظ سے شروع ہونے والا مثبت سوالیہ جملہ جسے انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس کہتے ہیں، یعنی کوشچن ورڈز۔ انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس بریکٹ میں کوشچن ورڈز، اور اس سے پہلے جو فعل معاون سے شروع ہونے والا مثبت سوالیہ جملہ ہے اسے انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس یعنی ہیلپنگ ورب بریکٹ میں لکھ دیں گے کہ ہیلپنگ ورب سے اس کو سوالیہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں 5واں ہے فعل معاون سے شروع ہونے والا منفی جملہ، منفی سوالیہ جملہ جسے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس ہیلپنگ ورب کہیں گے۔ نمبر 6 ہے سوالیہ لفظ سے شروع ہونے والا منفی سوالیہ جملہ جسے انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینس کوشچن ورڈز کہیں گے۔ اب نوٹ کر کے ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ انگریزی میں سوالیہ الفاظ 12 قسم کے ہوتے ہیں۔ الفاظ سوالیہ الفاظ کی بات کر رہے ہیں کہ 12 قسم کے ہوتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح یاد کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اس سے پہلے آپ نے جو پڑھا ہے یہ الفاظ آتے ہیں تو یہاں پہ اگر یاد کر لیں گے تو پھر آگے کے جملوں میں جب یہ الفاظ آئیں گے تو وہاں سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ لیکن نوٹ، انگریزی میں سوالیہ الفاظ 12 قسم کے ہوتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا؟ وٹ، کہاں، ویئر، کب، وین، کیوں کی انگریزی وائی، کس کی، ہوز، کسے، کس کو، کس سے یا کس کے، ہوم، کون سا یا کون سی، وچ، کیسے کی انگریزی ہاؤ، کون یا کس نے، ہو، کتنے برائے تعداد کے لیے، ہاؤ مینی، کتنے برائے مقدار کے لیے، ہاؤ مچ، کب سے، ہاؤ لانگ۔ تو یہ ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کی انگریزی وٹ آئے گی، اور کہاں کی انگریزی ویئر، کب کی وین، کیوں کی وائی، کس کی ہوز، کسے، کس کو، کس سے یا کس کے، اس کی انگریزی ہوم، کون سا یا کون سی کی وچ، کیسے کی ہاؤ، کون یا کس نے، ہو، کتنے برائے تعداد کے لیے، ہاؤ مینی، کتنے برائے مقدار کے لیے، ہاؤ مچ، کب سے، ہاؤ لانگ۔ یہ ایک بنیادی چیز جو ہے جس پہ انہوں نے ڈسکس کیا، ٹینس کے بارے میں بتایا، ٹینس کی قسموں کے بارے میں بتایا، پھر ٹینس کی جو قسمیں تھیں اس کی قسموں کے بارے میں گفتگو کی، پھر یعنی کائنڈس آف سینٹینس جملے کی قسموں کو بتایا۔ اب یہ مین ان کا جو چیپٹر ہے، سبق ہے، اس پر آ رہے ہیں۔ دیکھیے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس میں زمانہ حال غیر متعین، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کہتے ہیں زمانہ حال غیر متعین کو۔ دیکھیے اب چونکہ پریزنٹ انڈیفینٹ کے اس کی 4 حالتیں ابھی یہاں انہوں نے بتایا تھا، 4 شکلیں بتائی تھی، انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو یہ جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس کی 4 شکلیں ہوں گی۔ ایک شکل ہوگی اس کی یعنی انڈیفینٹ کی، اور پریزنٹ ٹینس ہے جو اس کی ایک ہوگی انڈیفینٹ کی، اور دوسری شکل کنٹینیوس، تیسری پرفیکٹ، اور چوتھی پرفیکٹ کنٹینیوس کی ہوگی۔ چوتھی قسم اس کی ہوگی پرفیکٹ کنٹینیوس۔ تو انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ، پرفیکٹ کنٹینیوس۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے گفتگو کریں گے، یعنی
प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट की 4 शक्लें होंगी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब हम प्रेजेंट को बढ़ाएंगे तो आइए सबसे पहले इसकी जो शक्ल होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट की दूसरी शक्ल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की तीसरी शक्ल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट की चौथी शक्ल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आइए आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? यानी ज़माने हाल गैर मुतअय्यन को। अब इसकी भी यानी अभी जुमला जो आप पढ़े हैं इसके हिसाब से भी इसकी किस्में हो जाएंगी। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और फिर इंट्रोगेटिव में एक होगा अफर्मेटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। इस तरीके से इसकी 6 शक्लें बन जाएंगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बड़ी तफसील से पढ़ाया जा चुका है। इसको चूंकि एक वक्फा हो गया, उसके बाद में फिर इस सबक को शुरू किया जा रहा है। चूंकि इम्तिहान था, इम्तिहान के बाद में छुट्टी हुई, फिर वापसी हुई, अब उसके बाद में ये सबक फिर से पढ़ा जा रहा है। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि इसको दोहरा लिया जाए, इसलिए ताकि आगे आने वाले सबक को समझने में इससे मदद मिले। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज़माने हाल गैर मुतअय्यन के अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी मुस्बत जुमले। इसमें सबसे पहले इसकी तारीफ के बारे में बात करेंगे, यानी इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के करने या होने की बात जाहिर होती है। इन जुमलों से, किन जुमलों? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो जुमले हैं, इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के करने या होने की बात जाहिर होती है। पहचान के बारे में इन्होंने बात की कि इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहू वगैरह लफ्ज आते हैं, लेकिन ये कायदा जोता है, पोता है पर लागू नहीं होता। जैसे मैंने खेत जोता है और हमने ये कमरा पोता है, क्योंकि ये जुमले ज़माने हाल मुकम्मल के हैं। अब इसका कायदा देख लीजिए कि कायदा नंबर 1, इन जुमलों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी जमा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। एक बात ज़हन में रहे कि जब हम अंग्रेजी जुमला बनाएंगे यानी उर्दू से अंग्रेजी, तो यहाँ ये बात ध्यान रहे कि सबसे पहले फाइल लाया जाता है, उसके बाद में फेल आएगा। अब चाहे वो फेल मुआमिल हो या मेन वर्ब हो, उसके बाद में मफूल वगैरह का जिक्र किया जाएगा और फाइल के हिसाब से फेल में तब्दीली होती रहती है। तो ये बात जहन में रहे। अब कायदा नंबर 1 देखिए, यानी इन जुमलों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी जमा के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो जुमला अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसका फाइल आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या जमा अस्मा हो, तो ऐसी सूरत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं खत लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। यहाँ देखिए फाइल आई है, उसके बाद में राइट अ लेटर यानी इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाए हैं। कायदा नंबर 2 कह रहे हैं इन जुमलों में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो जुमला है, इसका फाइल अगर क्या है, वाहिद है, यानी ही है, शी है, इट है या सिंगुलर नाम है, नेम नाम है, तो वाहिद के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, उसका फाइल यानी जिसे सब्जेक्ट कहते हैं वो वाहिद है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का इजाफा हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह याद रखिए, इसमें अक्सर व बेशतर तलबा गलती करते हैं। मिसाल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे वो किताब पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे ही जो की फाइल है, इसलिए वर्ब में एस जोड़ दिया, रीड्स हो गया। नंबर 3, इस जमाने के जुमलों के जरिए सच बात और आदत भी बयान की जाती है।
اس زمانے کے جملوں کے ذریعے سچ بات اور عادت بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن عادت بتانے والے جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے دا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے کے جملوں کے ذریعے، یعنی یہ جو زمانہ ہے آپ کا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، افرمیٹو سینٹینس ہو یا نگیٹو ہو، یعنی کہنے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس زمانے کے جملوں کے ذریعے سچ بات اور عادت بھی بیان کی جاتی ہے۔ اب جب سچ بات اور عادت بیان کریں گے، لیکن عادت بتانے والے جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے دا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ عادت بتانے والا اگر کوئی جملہ ہے اور تو اس سے پہلے، یعنی اگر بتانے والے جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے دا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے کے جملوں کے ذریعے سچ بات اور عادت بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن عادت بتانے والے، کہنے سچ بتانے والے نہیں، عادت اگر کوئی بتا رہا ہے، بتا رہے ہیں کہ اس زمانے کے جملوں کے ذریعے سچ بات اور عادت، یعنی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو سچ بات اور دوسری عادت۔ تو کہہ رہے ہیں عادت اگر بتانے والا ہو تو اس صورت میں عادت بتانے والے جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے دا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں کتے بھونکتے ہیں تو دا ڈاگس بارک۔ اب چونکہ کتا یہ اس کی بھونکنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، اس لیے یہاں اس سے پہلے دا کا استعمال، لیکن عادت بتانے والے جملوں میں سبجیکٹ سے پہلے دا کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ جیسے دا ڈاگس بارک، کتے بھونکا کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اگر دا ڈاگس بارک کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اس کے لیے ڈاگس بارک کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ڈاگس بارک، کتے بھونکا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کر دیں گے دا ڈاگس بارک تو ہو جائے گا کتے بھونکتے ہیں۔ اگر دا بڑھا دیں گے تو کتے بھونکتے ہیں ہو جائے گا، اور دا نہیں بڑھائیں گے ڈاگس بارک کتے بھونکا کرتے ہیں، تو وہاں وہ عادت بتائے گا۔ اسی چیز کو انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے۔ اب اس کے بعد میں منفی جملے کی بات آ رہی ہے۔ منفی جملے کے بارے میں، یعنی مندرجہ جملوں کو غور سے پڑھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم اس کے منفی اور یعنی نیگیٹو اور انٹروگیٹو کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔